السلام علیکم ناظرین, دس از مطیبہ اینڈ یو آر واچنگ RNN پوڈکاسٹ. ناظرین, میں بڑی پریشان ہوتی ہوں جب ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا ہے. نشے کے عادی ہو گئے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, چرس والے سگریٹ کی بات کریں, دوسرے ڈرگس کی ایڈکشن دیکھیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیزوں کی اویلیبلٹی آتی کہاں سے ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو کیس چل رہا ہے پنکی کے حوالے سے, ڈرگ کے کیس ان پہ ہیں, بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آخر ماجرا کیا ہے, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکائٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں علی مرتضیٰ. تو آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا علی, بڑی ایک سوسائٹی میں نا ہر ترتلی مچی ہوئی ہے معاشرے میں کہ بچے جو جوان بچے ہیں وہ نشوں پہ لگ رہے ہیں. ماں باپ کو کچھ نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں اویلیبلٹی ہے نشوں کی, تو کیوں اتنا زیادہ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں بچے؟ جی آپ نے بڑی صحیح بات کی, بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے, لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے کس راہ پہ جا رہے ہیں, بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں. جو بھی آپ ینگ ڈیتھ دیکھیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نشہ ضرور آ جاتا ہے. لیکن لوگ تو اس کو سپرفیشلی دیکھتے ہیں نا کہ ایک لڑکی ہے, جیسا بھی آپ نے بولا پنکی نامی لڑکی ہے کوئی, جس نے عورت بی ہے کوئی, جس نے کوئی بڑا ڈرگ کارٹل چلا رہی ہے اور یہ وہ بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہے, بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہے. یہ جب ہم بڑا نیٹ ورک کہتے ہیں تو ہم ایک بندے کو جو کہ پنکی ہے اس کو تو ہم اپنا فوکل پوائنٹ بنا رہے ہیں, بٹ وہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ کون کیا کیسے, بالکل اس کے بارے میں زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے, بیکاز ہمیشہ ایک بندہ کبھی بھی نیٹ ورک نہیں چلاتا, یہ اس پہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو آج کل ہماری یوتھ کی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہو گئی ہے نا, مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہیروئن ایپیڈیمک میرے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ 78 میں شروع ہوا, 78 میں, اس سے پہلے اکا دکا لوگ ہوتے تھے. 78 میں یہ شروع ہوا, یہ وبا بہت پھیلنا شروع ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے لوگ پہلے یہ باہر جاتی رہی, پھر ہمارے اپنے لوگ بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہوتے تھے ڈفرینٹ ڈرگس کے ساتھ. اب جب بات کرتے ہیں ہم پرٹیکولرلی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی جس نے بہت بڑا کارٹل چلایا اور بڑے لوگ اس کی وجہ سے مر گئے, آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ پکڑی کیوں گئی, کیونکہ 2-3 بڑی ہستیوں کے بچوں کے نام اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ان کی جب ہم بات ہوئی تو ان کو ایکچولی پتا چلا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ آخر ہو کیا رہا ہے, ورنہ معاشرے میں تو پہلے سے چیزیں چل رہی تھیں, تب کسی نے نوٹ نہیں کیا. دیٹ از ٹرو. اچھا, ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ بھی امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والی ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں. بیکاز یہ جو پنکی نامی لڑکی تھی یہ خود بھی ایڈکٹ تھی, خود بھی ڈرگ یوزر تھی, اور کوکین بھی استعمال کرتی ہوگی. ملٹیپل ڈرگز ہوتے ہیں, کوئی ون ڈرگ یوزر نہیں ہوتا اس دنیا میں, یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو ون ڈرگ یوزر ہو. وہ اگر ایک ڈرگ کیا ہے تو سمجھو وہ سارے ملٹیپل ڈرگز کرتے ہیں, لیکن ان کی ایک ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا ان ڈیپتھ جانے کے لیے کہ یہ کوکین ہے کیا ایکچولی. کوکین آپ کو پتہ ہے یہ کوکا لیف سے بنتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر کئی اس کے پروسیسز ہوتے ہیں جس سے اس کو سفید کیا جاتا ہے, پھر اس میں کٹ ڈلتا ہے, اینڈ دین اس کی کوانٹٹی بڑھائی جاتی ہے. بٹ یہ بیسکلی یہ اپر ہے, اس کو ہم اپر کہتے ہیں, یعنی یہ ایلیشن پیدا کرتا ہے, یعنی کہ یہ آپ کو چوکس کر دیتا ہے. کوکین وہ ڈرگ نہیں ہے کہ جب آپ کوئی اس کو یوز کرے گا تو وہ نشے میں ادھر ادھر پھرے گا. اچھا, یہ آپ کو ایکٹیو کرتا ہے, یہ آپ کو ایکٹیو کرتی ہے, پرفارمنس انہینسنگ ڈرگ ہے. اچھا, اب چاہے وہ اسپورٹس پرفارمنس انہینسنگ ہے, چاہے وہ ورک پرفارمنس انہینسنگ ہے, چاہے وہ کچھ بھی, آپ دیکھیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کوکین کرنے سے بندہ ایکٹیو فیل کرتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے, ایٹ یور بیسٹ آ جاتا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بندہ میوزک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کوکین کرتا ہے تو اس میں تیزی آ جائے گی, وہ بڑے بڑے سٹیپس لے جائے گا, انہیبیشن ختم ہو جاتی ہے. بٹ اس ڈرگ کے پیچھے ایک ایڈکٹیو پیٹرن ہے. ڈرگ ایڈکٹیو نہیں ہے, وہ پیٹرن ایڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پیٹرن والے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ویشس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں, جس کو ہم ایڈکشن سائیکل کہتے ہیں. اچھا, ہماری جو یوتھ ہے, دنیا میں کوئی بھی انسان نشہ صرف ایک وجہ سے کرتا ہے, پلیجر کے لیے. ٹھیک ہے, درد سے دور جانے کے لیے, پلیجر کے قریب جانے کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ڈرگ ہو. ہماری جو یوتھ ہے آج کل کی, جس کو جو جنریشن ہے ہماری, الفا بھی, ایون جین زی, یہ جتنی بھی بڑی اینکشس جنریشنز ہیں, ان کے جو ہارمونز ہیں, ان کے جو ٹالرنس لیول ہیں, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ساری ڈپلیٹڈ ہے. وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ بچہ آپ کو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے, اندر سے یہ تقریباً کھوکھلے ہو چکے ہیں, اور چل رہا ہے ان کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہارمونل امبیلنس ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہے, خوشی کی کمی ہے. لوگ یہ نقلی چیزیں سہارے زیادہ ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے, تو پھر ایونچولی وہ ان لوگوں کے ایسا کیوں ہماری جنریشن کے ساتھ؟ ہماری جنریشن کے ساتھ اس کی 2 وجہ ہیں. اگر کوئی بندہ, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, سائیکولوجیکل کنڈیشن میں مبتلا ہے تو ڈرگ اس کی زندگی میں آ ہی جائے گی. وہ فائنڈ آؤٹ کر لے گا کہیں نہ, وہ ہل فائنڈ آؤٹ ہوئے, ڈرگ آ جائے گی اس کی زندگی میں. یہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے. نہ بٹر اکیلا کھایا جا سکتا ہے, نہ بریڈ اکیلی کھائی جا سکتی ہے, لگا کے آپ دونوں کھا سکتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ, جیسے میں نے بولا کہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے,
تو ڈرگ اس کی زندگی میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز اگر ایک بندہ سائیکولوجیکل پیشنٹ نہیں اور اس نے کوئی ڈرگ استعمال کر لی تو سائیکولوجیکل النس اس کی زندگی میں آ جائے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیسوں میں آپ کے دماغ کے جو خلیے ہیں ان کو تباہ کر دیتی. اوکے. ٹھیک ہے. جب یہ دماغ کو تباہ کریں گے تو سائیکولوجیکل ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اب جو آلریڈی سائیکولوجیکلی ال بندہ ہے یا سائیکولوجیکلی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا امبیلنس بندہ ہے, وہ جب ڈرگ لے گا اس کو نشہ ہوئے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ شاید میری پرابلم کا کیور مجھے مل اوکے, سارٹ آؤٹ ہو گیا, سارٹ آؤٹ ہو گیا. پھر جب اس کی ڈرگ کا اثر اترے گا وہ پھر ڈوز لے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح ڈوز اوور ڈوز ہو جاتی ہے. ہمیشہ یوز آتا ہے, پھر ابیوس آتا ہے, یوز آتا ہے, پھر مس یوز آتا ہے, پھر ابیوس. اوکے. تو یہ 3 سٹیجز اور تھرڈ سٹیج آنی ہی ہوتی ہے, آنی ہی ہوتی ہے. وہ جلد یا بدیر اس نے آنا ہی آنا ہے. تو اگر ہم ملتان کے رستے پہ پڑ جائیں گے تو چاہے 4 گھنٹے میں پہنچے, چاہے 10 میں پہنچیں گے ملتان. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈائریکشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جرنی سے, ڈیسٹینیشن سے, کیونکہ ڈائریکشن یہ طے کرتی ہے آپ کس ڈائریکشن سے. اویئرنیس اس کے بارے میں لوگ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ جن ہستیوں کے بچے اس دنیا سے گئے, بہت ہی دکھ کی بات ہے. اس ماں کا کیا حال ہوگا, اس باپ کا کیا حال ہوگا, جوان بچے 17-18 سال کے بچے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی. تو ان کی کیا حالت ہوگی, اور وہ کتنے ریبیلیس ہوئے ہوں گے, ان کو کتنا غصہ ہوگا کہ ہمیں اللہ نے یہ اولاد دی اور صرف ایک نشے کے ہاتھوں چلے گئے. تو یہ پرابلم آتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو اویئر نہیں کرتے ان جیسی چیزوں سے. ٹھیک ہے. ٹیبو ٹاپکس نہیں, اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی فیملی میں کوئی بندہ نشہ کرتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے بھی نہیں دیتے, اس کو بتاتے بھی نہیں اس کے ساتھ مسئلہ ہے, بس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہم نے پاس نہیں جانا. اور ایسا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں کہ نشہ کرتے ہیں, یہ بیمار ہے, یہ بیمار, ہم اس کو نا چھپا دیتے ہیں, شوگر کوٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو. اچھا, یہ چیزیں آگے جا کے ہمارے بچوں, کیونکہ ہمارے بچوں کے دماغ میں بڑے سوال اٹھتے ہیں. اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں نہ دیں گے تو باہر بڑی دنیا بیٹھی ہے دینے کے لیے. تو وہی سوال وہ جب اپنے دوست سے پوچھے گا, لیٹ سپوز اگر آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ امی میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تو آپ اسے آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے, تو آپ کہتے ہیں نہیں تمہیں تو پڑھنا پڑے گا, ایک ہی اس کو دیتے, کوئی آپشنز نہیں دیتے, ایک ہی اس کو رستہ دکھاتے, یہ تمہیں کرنا پڑے گا, ڈو اور ڈائی والی سچویشن. وہ تنگ آ کے جب باہر جا کے اپنے دوست سے کہے گا کہ یار میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو, تو اس کا دوست اس کو 20 آپشنز دے گا کہ اچھا تم اس طرح سے ٹرک کر لو, تم یہ ٹرک کر لو. جب اس کو 20 آپشنز ملیں گی نا تو اس میں سے وہ اپنی پسند کی ایک آپشن اٹھا لے. گھر میں ایک ہی آپشن ہے, کرنی ہے یا نہیں کرنی, باہر اس کو 20 آپشن مل جاتی ہیں. اب یہی کیس ڈرگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ڈرگس کی جب سچویشن بندہ باہر جاتا ہے, آج زیادہ تر بچوں کو, جس کو میں کیونکہ میں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹ کرتا ہوں, میرے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں اسپیشلی ہیروئن کے اور آئس کے اور ان جیسے ڈرگس کے, ایون کوک کے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہیں کس طرح, کہتا ہے دوست سے لگی. میں کہا دوست سے کیسے لگی, مطلب تم نے اس سے مانگی؟ کہتا ہے نہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار میں بڑا ٹینسڈ ہوں, میری اپنی بندی سے لڑائی ہو گئی, میری گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی, فلانا ہو گیا. اس نے کہا اچھا یہ زینکس کی گولی کھا لے, اچھا یہ سنوٹ کر لے, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. سو اس طرح ان کو انٹروڈیوس ہوتی ہے. کتنی ایج لمٹ کے بچے آتے ہیں, زیادہ کون سی ایج ہوتی ہے؟ یگسٹ آئی ہیو ٹریٹڈ, the youngest child that I've treated, that was a 13-year-old female. بچی تھی, 13 سال کی بچی تھی, اور ہیوی ڈرگ یوز کی, ہیوی ڈرگ یوز کی. تو 13 سال سب سے ینگ, اور اس سے آگے تو کوئی عمر نہیں ہے. 70 سال کے بھی ٹریٹ کیے ہیں, 80 سال کے بھی ٹریٹ کیے ہیں, لیکن زیادہ میرا کام ٹین ایجز کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں جو لیٹ ایج کے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں نا, فیملیز ان کے بارے میں پھر زیادہ کوئی ٹینشن لیتی نہیں. وہ کہتی ہیں اچھا کر رہا تو کرنے دو, 70-80 کے بعد اگر کر ہی رہا, انلیس ان کی فیملی میں کوئی بہت زیادہ پرابلمس نہ آئے. ایک چیز ہوتی ہے ڈینائل, اس میں بھی فیملی بہت رہنا پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے بی بی پنکی جو تھی, جو کورٹ میں کھڑی ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی ہماری پولیس کو اور سب کو چیلنج کر رہی تھی, یہ ڈینائل میں, کہ میں ایسے باہر آ جاؤں گی. اب اس کا ڈینائل اتر گیا, آہستہ آہستہ اس کا ڈینائل اتر رہا ہے. اب یہ حقیقت میں آ رہی ہے, تو اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس کارٹل میں کون شامل تھا کون نہیں, میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ایسے ناسور کو اس سوسائٹی سے ختم ہو جانا. وہ جیسے بھی کریں, وہ ہماری حکومت کو اور ہمارے اداروں کو زیادہ بہتر پتہ ہے انہوں نے کیسے کرنا ہے, بٹ اس ناسور کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ناسور وہ ناسور ہے کہ ہم بچے بڑی منتوں کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں, اور یہ لوگ ان کو ڈرگز پہ لگا دیتے ہیں, زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اتنے بچے, اتنی ینگ ڈیتھس اس پچھلے 6 مہینے میں ہوئی ہیں. اگر آپ گننے بیٹھ جائیں ینگ ڈیتھس, اس میں آپ کو کہوں 20 سے لے کے 40 کے انڈر ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں, اور ان کے اندر سے 90% جو ہے نا وہ ڈرگ ریلیٹڈ ہوتی. ان لوگوں کو نہیں پتہ, یہی لوگ ذمہ دار ہیں, یہی لوگ ذمہ دار ہیں. بیکاز پاکستان میں آپ یہ دیکھیں, جہاں پہ آپ کو روٹی کا آٹا اصلی نہیں مل رہا, انڈا اصلی نہیں مل رہا, جہاں پہ آپ کو مرغی کا گوشت اصلی نہیں مل رہا, ہر چیز اسٹیرائڈ والی مل رہی ہے, آپ کو ڈرگ اصلی مل جائے گی. تو اس ڈرگ کو تھوڑا سا سمجھیں, یہ جو کوکین ہے نا, یہ بڑی مہنگی ڈرگ ہے. یہ ایک ڈسپرین کی گولی جتنی جو ڈرگ ہے وہ 50,000 روپے کی.
یہ کسی غریب کا کام نہیں ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. میں اس دن ایک FIA کے صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کسی سینئر آفیسر کے ساتھ, تو میں ان سے ایک بات کر رہا تھا. تو مجھے کہہ رہے تھے یار یہ تمہیں پتہ ہے یہ جو کوکین کے ڈیلرز ہیں نا یہ باقی ڈرگ ڈیلر سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں کہا جی وہ کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ کوکین کا یوزر ہی کوکین کا ڈیلر ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کا مطلب؟ کہتے ہیں میرا مطلب یہ کہ لیٹ سپوز اگر 20 سال کا بچہ کوکین کر رہا ہے نا تو وہ کوکین بیچے گا بھی. باقی ڈرگز میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ باقی ڈرگز اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی. جب تک وہ اس کو بیچے گا نہیں اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے. کون سے ماں باپ ہیں جو روز اپنے بچوں کو 2-3 لاکھ روپیہ دے کے اس طرح وہ جو بزنس کی چین ہے وہ بھی چلتی ہے, چین چلتی رہتی ان کا نشہ پورا ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب باتیں نکلیں گی تو بڑے بڑے نام اس لیے نکلتے ہیں کہ جو یوزر ہوتا ہے وہ سیلر بھی ہوتا ہے. اگر وہ سیل نہیں کرے گا تو اس کی جائیداد کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو جائے گی یہ ڈرگ کے ساتھ. تو یہ بیسکلی نا آپ کے فائنانسز کو ٹوٹلی تباہ کر دیتی, خاص طور پہ کوکین بیکاز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ڈرگ. اپر ہوتی ہے, لوگ اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے لیتے ہیں, اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے, کسی بھی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے, بٹ وہ اس کے دور اندیش نہیں ہوتے. وہ لوگ اس کے دورتا نتائج نہیں دیکھ پاتے کہ اس کا ہوگا کیا. دماغ پہ تو جو افیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, انسان کی زندگی میں جو افیکٹ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا, تباہ ہو جاتی ہے, زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اچھا پنکی کی بات کریں, کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرگ گھر میں بناتی تھی, تو گھر میں بھی بن سکتی ہے؟ کوئی بھی ڈرگ گھر میں بن جاتی, کوئی بھی ڈرگ. اگر آپ دیکھیں ڈرگس کی زیادہ تر فیکٹریز جو ہیں نا وہ دور دراز علاقوں میں اور جنگلوں میں اور سندھ کے جیسے یہ اجاڑ علاقے ہوتے ہیں, اجاڑ بیابان بلڈنگز, ان جگہوں میں ہوتی ہے جہاں پہ کیونکہ اس میں بڑے فیومز بھی اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پکانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. لیوز لینا, پہلے ان کو بوائل کرنا, پھر اس کو پکانا, پھر اس کے اندر ایڈیٹیوز ڈالنا, پھر اس کے اندر 50,000 قسم کے ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ وہ ڈالتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک را فارم آتی ہے کوکین کی. اچھا لیٹ سپوز اگر وہ ٹوٹل اس سارے پروسیس کے بعد 1 کلو را فارم کوکین کی ان کے پاس آئی ہے, تو اب یہ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر کم از کم 1 کلو کے اندر کم از کم 8 سے 9 کلو 7 سے 8 سے 9 کلو یہ کٹ ڈالتے ہیں. کٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور سستی گھٹیا چیز یہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا والیوم زیادہ ہو جائے اور ہمیں پروفیٹیبلٹی زیادہ ہو. یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ انہی وجہ سے مرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کوکین کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنے بچے آتے ہیں نا ان کی نوسٹرلز کے اندر اور ان کے گمز کے اندر سوراخ ہوتے ہیں زیادہ تر بچوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتے, کہتے ہیں جب ہم سنوٹ کرتے ہیں نا تو وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جب بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گڈ, اس کو وہ کہتے ہیں گڈ ڈرگ. اب وہ بلیڈنگ کروانے کے لیے یہ لوگ کٹ میں کیا کرتے ہیں, شیشے کا پاؤڈر ڈالتے ہیں. جو فائن شیشے کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ کوکین میں ڈالتے ہیں. پھر جب وہ سنوٹ کرتے ہیں ان کو وہ لگتی ہے, اور پھر جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ جو اس طرح کی ڈرگس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا, یہ اپنی زندگی میں 20 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں جی سکتے نشے میں. جب یہ نشے پہ لگے تو اس کے بعد 20 سال ہی پاس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مورلیس 15 بھی 20 سال کے بیچ میں ہی ایگزیکٹلی 10 میں بھی جا سکتے ہیں, 15 میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کے ساتھ آلریڈی بڑا گھنونا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں انہیبیشنز نہیں ہوتی. انہیبیشنز کیوں نہیں ہوتی؟ جب آپ ایسی ڈرگ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ تو سینٹی تو آپ کی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے نا, سینٹی سے آپ کا ٹچ نہیں رہتا. آپ اپنی خیالوں کی دنیا میں جو آپ کا دماغ آپ کو میسج دے رہا ہے آپ بس اسی پہ ایکٹ کری جا رہے ہیں. اور اس صورت میں آپ کیا چیزیں کر جاتے ہیں, کئی چیزیں تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتی. کئی چیزیں تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی اگر یہ نشہ کیا ہوا ہے. اگر یہ نشہ کیا ہوا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کئی اچھے گھروں کے لڑکے ہیں جو صرف اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے راتوں کو ڈکیتیاں ڈالتے ہیں. راتوں کو لوگوں کو گاڑیوں پہ روک کے ان سے پیسے چھین لیتے ہیں, گاڑیاں چھین لیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. انہوں نے اپنا بائی ہوک اور بائی کروک, وہ کہتے ہیں بیک بورو اسٹیل, نشہ پورا کرنے کے لیے وہ ہر برا کام جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہمارا نشہ پورا ہو جائے. اچھا پیرنٹس کو کیسے نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے, یا وہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فائن لگا ہوا ہے. اچھا یہ بڑے مزے کا سوال ہے. پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے, اوکے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے, وہ چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کو نہ پتہ لگ جائے. لیکن انفارچونیٹلی میں ان پیرنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ لگا یو ور دی لاسٹ ون. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ دنیا کو پتہ لگ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جب چاند, وہ پنجابی کی مثال, جب چاند چڑھ دے تو پھر دنیا ویکھ لیندی ہے. تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھپائیں گے. ایون میرے پاس کچھ دن پہلے ایک فیملی آئی اپنے بیٹے کو لے کے, تو انہوں نے کوئی بات کی, بٹ شیم کا آنسر بہت تھا کہ لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے. دوسرا وہ یہ بھی ان کا ٹریٹمنٹ کے اندر وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارا پیشنٹ راضی ہو جائے تو ہم ان کو لے آتے ہیں. تو لیکن پیشنٹ کا راضی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے, اس کی زندگی ضروری ہے. اس کی زندگی, جو ڈرگ بیچ رہا ہے, جو ڈرگ استعمال کر رہا ہے, جو ڈرگ بنا رہا ہے, دیر آل سائیکولوجیکل پیشنٹس. اوکے, کوئی بھی ڈیوینٹ کام کرنے والا انسان, اگر آپ کوئی محض غصہ بھی کری جا رہا ہے تو وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے لڑ پڑتا ہے وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. اور جو غصے کا تیز ہے وہ ڈرگ زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے ضرور کر لے گا, اگر وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا یا اس کو کانشیسلی اویئر نہیں ہوتا کہ مجھے یہ پرابلم ہے.
اچھا اگر کوئی ڈرگ یوز کرتا ہے اور اس کو غصے کا پرابلم نہیں تو غصے کا پرابلم اس کو آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے سزا بھی دے دیتے ہیں, اس کو سزا بھی شاید مل جائے گی اس پنکی نامی عورت کو, اور اس کو ملنی بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ انوالو ہوں گے وہ سارے سامنے آئیں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ اس کا پورا ریکٹ ہے, پورے ریکٹ کو پکڑنا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پورے ریکٹ کو بھی پکڑ لیں گے تو ایک اور بن جائے گا. پیبلو ایسکوبار سے بڑا اس دنیا میں کون ڈرگ ڈیلر, ٹھیک ہے, جس نے اپنی جیل بنا لی, اس نے اپنی عدالت بنا لی, اس نے کہا اس کو امریکہ کی حکومت نے کہا کہ وہ کوکین ڈیلر تھا بہت بڑا نا, تو یہ سارے پیبلو ہی بنتے ہیں اپنی طرف سے. تو اس کو حکومت نے کہا کہ تم اپنے, اس کے پاس اتنی آرمی تھی کہ پولیس والے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادہ نفری تو اس کے پاس ہے, اور اس نے کبوتروں کے اوپر کوکین ڈیلیور کرنی شروع کی تھی. اس نے کبوتر ٹرین کیے اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ روزانہ ڈیلیور کیسے کرتا ہے, ہم نے تو سارے راستے بند کیے, تو وہ کبوتروں کے تھرو ڈیلیور کرتا تھا. کولمبیا کا بہت بڑا ڈرگ لارڈ تھا, مرا بھی بہت بری موت. تو اس کو جب حکومت نے کہا نا کہ ہم تمہیں پکڑیں گے لیکن تم سے ریکویسٹ ہے تم جیل میں آ جاؤ, ہم تمہیں نہیں پکڑ سکتے, ہم پہ بڑا پریشر ہے, تو اس نے کہا کہ جیل میں ایک صورت میں آؤں گا کہ جب میں اپنی جیل خود بناؤں گا. پھر اس نے اپنی محلوں جیسی جیل بنائی, اور پھر جب عدالت کے اندر اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا تو اس نے جا کے عدالت ہی اڑا دی. پھر وہ اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, انہوں نے پھر پولیس کو چھوڑ کے تو اور کرمنلز ہائر کیے, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اس بندے کو مارو. تو پھر ایونچولی ہی ڈائڈ. سو یہ سائیکولوجیکل النس ہے. جب اس کی لائف کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہ سپر ڈپریسڈ آدمی تھا, اسکیزو افیکٹو تھا, آپ اپنے آپ سے اکیلا تنہا پسند تھا, اکیلا رہنا چاہتا تھا, ذہنی بیمار آدمی تھا, کبھی اس نے اس کو ٹریٹ ہی نہیں کیا تھا, اوپر سے نشے کرتا تھا اور بیمار ہو جاتا, اور لوگ اس کو پسند بھی کر رہے تھے. ظاہر بات ہے اس کا جو ایک آرمی اس نے بنائی تھی سارے ڈرگز والے تھے, تو وہ اپنے آپ کو کیا ہی فیل کر رہا ہوگا. کہتے ہیں نا برڈز آف سملر فیدر فلاک ٹوگیدر, تو وہ کبوتر با کبوتر باز با باز وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی نشے ہیں یہ بھی نشے ہیں, تو ہمیں تو ہماری تو یہ ہے. اور پنکی کی بات کریں تو آپ کو اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا لگتی ہے جب اس کو پتا ہو کہ یہ جو ڈرگ میں بنا رہی ہوں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینا, اور وہ مر بھی سکتے ہیں, پھر بھی وہ عورت یہ کام کرتی رہی. وہی عورت کبھی سوچے گی نہیں, کیونکہ وہ آپ اس کی شکل سے نہیں دیکھتے کہ وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ لگتی ہے, کتنی سائیکولوجیکل پیشنٹ لگتی ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے ہماری یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان کھڑے ہوئے تھے, اور وہ بیچ میں ہاتھ ایسے رہی تھی جیسے اس ملک کی مالک وہ ہے. اب اس کے 2 دن میں حالات چینج ہو گئے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے. یہ بائی پولیرٹی ہے, بائی پولر ڈس آرڈر, یہ تو ایک چیز ہے جو اس کے اندر آتی ہے. جس بندے کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کو نا لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں, بہت ایزی لیتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی بائی پولر تو میں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, بائی پولر ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں جو نشوں میں جاتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی شادیاں کبھی سیدھی نہیں چل سکتی, اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, دوسروں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. ابھی کل میں ایک دیکھ رہا تھا, آپ کو پتا ہے ایک باپ نے اندر گھسا اپنے دونوں بیٹوں کو گولیاں مار. کیا وجہ ہوئی؟ کوئی وجہ نہیں. ماں نے کہا یہ تنگ کرتے, اس نے کہا آج میں نے مکا دینا ہے. وہ باپ برا ہے, وہ باپ بیمار ہے, اس کی شکل دیکھیں. اچھا میں بھی سوچ رہی تھی, ہم بہت سی سٹوری سنتے ہیں, یہ ایک نیا تھا کہ باپ نے اپنے جوان بیٹوں کو مار دیا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اس نے ان کو مارنے کی نیت سے نہیں مارا. پھر آپ دیکھیں اگر مارنے کی نیت سے مارا ہونا تو سائنس ہی کہتی ہے کہ آپ ٹانگوں سے اوپر گولی مارتے ہیں, ٹورسو پہ مارتے ہیں, ٹانگوں پہ نہیں. جب آپ کسی کی لمبس پہ یعنی بازو پہ اور ٹانگوں پہ گولی مارتے ہیں تو 99% چانسز ہوتے ہیں بچ جائے گا, مرے گا نہیں, کیونکہ یہ کوئی ایسے لمبس نہیں ہوتے جو. لیکن اگر آپ ٹورسو میں مارتے ہیں, پیٹ میں کہیں سر پہ منہ پہ, تو پھر بندہ فوراً مر جاتا ہے. جو بیٹا بیان دے رہا تھا اس کی آواز سے اور اس کے حرکات و سکنات سے مجھے یہ لگا کہ وہ ڈرگ یوزر ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بظاہری بات ہے کوئی ایسا, لیکن یہ کرنا بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو گولی مار دی تو دونوں سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوئے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں صرف ابو سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے, باقی کوئی نہیں. وہ بھائی ابو ہیں تو سارے ہی ہیں, بالکل بالکل آپ کی جینز ہیں, اگر مدر ہیں تو سارے ہی ہیں, کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. تو پہلے جب آپ کو اویئرنیس ہو جائے, آپ پہلے اس کے اوپر کام کر لیں تو یہ چیزیں نہیں آتی. اب یہ پنکی کی اگر آپ بات کریں تو یہ کوئی بہت اچھے کماش کی عورت تو تھی نہیں, ٹھیک ہے, بڑے ڈاؤن ٹراڈن فیملی ایریا سے آئی ہوئی تھی, گندی جگہوں پہ پہلے یہ رہتی تھی, کوئی اتنا اچھا کردار بھی نہیں ہے. سننے میں آیا کہ کوئی اس کا جو ذرائع معاش تھا پہلے بھی وہ کوئی اچھا نہیں تھا, یہ بوٹ لاگر تھی, شراب بیچتی تھی, فلانا کرتی تھی, مطلب شروع سے اسی چیز, شروع سے. اس کی مدر کا نام بھی میرے خیال سے سم تھنگ بانو سوتر والی تھی. تو آپ سوچیں کہ جن کے نام اس ٹائپ کے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے, آلریڈی اسی فیلڈ میں تھی, وہ اس فیلڈ میں تھی. اب یہ لوگ ریبیلیس ہوتے ہیں, یہ وہ نہیں سوچیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ اگر بچہ مر گیا, اگر کسی کا, یہ تو کہیں گی کہ مرے. فیلنگ لیس جن کو کہتے ہیں, ان کے کوئی احساسات نہیں, جن کو اپنی عزت کا خیال نہیں, جن کو اپنی ذات کا, اپنی ہستی کا کوئی خیال.
تو اگر میں اپنا خیال نہیں نہ رکھتا تو میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکوں گا. وہ بڑے مزے کی بات, ایک آن اے لائٹر نوٹ میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک ہسبینڈ اینڈ وائف آئے اور ان کا کمپلین یہ تھا, بڑا لڑتے تھے, تو وائف نے کہا کہ ہسبینڈ میرا خیال نہیں رکھتے, بالکل خیال نہیں رکھتے. تو میں نہیں سوری جب بات شروع ہوئی نا تو انہوں نے مجھے پہلے کہا کہ یہ اپنا آپ دیکھیں بہت خیال رکھتے ہیں, اتنا میرا نہیں رکھتے, یہ اپنا اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ باہر جائیں تو زیادہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں تو فلانا ہو. تو جب میں نے ہسبینڈ سے پوچھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گاڑی کون سی چلاتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں آڈی چلاتی ہوں. میں کہا اچھا. میں کہا آپ کہاں پہ رہتی ہیں؟ کہتی میں ڈیفینس میں رہتی ہوں. میں کہا آپ کا گھر کتنا بڑا گھر ہے آپ کا؟ کہتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہا بتائیے تو صحیح. کہتی جی 2 کنال کا گھر ہے. تو میں نے کہا اس میں کوئی لوازمات, کوئی ملازم بھی ہوں گے؟ کہتی ہاں ہمارے پاس 4 نوکر ہیں, یہ ہے فلانا ہے. نہیں وہ اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے. تو میں نے کہا حالے وہ خیال نہیں رکھ رہے. تو وہ کہتی نہیں مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے, شی واز اے لٹل سمپلر دین دا مین. تو جو ان کے ہسبینڈ تھے, میں نے ان سے اچھے دکھ رہے تھے مجھے دکھنے میں, تو میں نے ان سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا بھی رکھنا چھوڑ دیں. تو جو انسان اپنا خیال رکھتا ہے وہ آپ کا بھی رکھتا ہے. پرابلم یہ نہیں تھی کہ وہ ان کا خیال نہیں رکھ لے, پرابلم یہ تھی وہ اپنا کیوں خیال رکھ رہے ہیں. بالکل یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بلیسنگز کیا ہیں, اور صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نقصان کیا ہوا, ہمارے ساتھ برا کیا ہوا, ہمارے ساتھ برا کیا ہوا. یہ سارا کچھ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کبھی بھی جرم بڑھاوا نہیں پاتا جب تک اس کو سپورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی لڑکے ینگ جنریشن آپ آج دیکھتے ہیں گارڈوں کے ساتھ پھیر رہے ہیں اور لوگوں سے بدماشیاں کر رہے ہیں, ان سے لڑ رہے ہیں. اگر میں نے کئی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں کہ کیفز میں لڑائی ہو رہی ہے, گارڈز آئے, گارڈوں نے مار دیا. اب وہ جس کو مار پڑ گئی وہ پھر بیچارہ کو اگر امیر ہوگا تو وہ آگے سے کچھ دیکھ لے گا, اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ چلا جائے گا. تو یہ جو جتنا بھی ہے یہ بیسکلی ذہنی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے ساتھ ایڈکشنز ہیں, اور ایڈکشنز کے ہمارے پاس بھی پیرنٹس تب آتے ہیں جب یوزلی ان کے بچے لاسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں, ورنہ بتاتے ہی نہیں, ڈرتے ہیں. اور ایسی بھی صورت ہوتی ہے وہ کہتی مدر کہتی ہے میں اس کو آپ کے پاس تو لے آئی ہوں لیکن اس کے فادر کو نہیں پتا, اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں اس کو نشہ کرتے ہوئے کتنی دیر ہوگی, وہ کہتا 15 سال ہوگا. بھائی اپنے ابو کو بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا, یا ان کو چاہیے اپنے شوہر کو بتائیں, لیکن نہیں کرتے نا لوگ. یہ لو ہے. ہاں جی, لو, میں اپنے بچے سے پیار کرتی ہوں, فادر جو ہے اس کی شادی ہے ٹوٹ جائے گی, اگر نہیں ہوئی تو ہوگی نہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ شادی سیکنڈری ہے, بچے کی جان تو پہلے بچائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا خراب ہو گیا ہے, ڈرگس کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. وہ یہ نہیں دیکھتے اگلی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ڈائلیما یہ جو کہتے ہیں شادی کر دو, اس کی زندگی, اس کے خاندان کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی, آنے والے جو بچے ہیں ان کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی, ایڈکشن آئے گی. اگر مدر اینڈ فادر میں ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں, سائیکولوجیکل النس ہے, 99.99999% بچوں میں بھی. اگر ماں گسیلی ہے, باپ گسیلا ہے, تو علامہ اقبال تو پیدا نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے گسیلا انسان ہوگا. اگر ایک انسان, اب یہ میں جینز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب ٹریٹس کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اپوزٹ ڈائریکشن میں چیزیں کام کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بہت گسیلا ہے, اس کا ایک بچہ بالکل کوائٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے. ایکسٹریم ہے نا, چاہے ادھر چلے جائیں چاہے ادھر چلے جائیں, تو میانہ روی میں نہیں ہوں گے. سائیکولوجیکل النسز کو جب ہم لیٹ گو کرتے ہیں نا تو پھر یہ پرابلمز آتی ہیں جیسے آج کل ہم یہ. اچھا پہلے تو ہم یہ سنتے تھے نا کہ جو تھوڑا مڈل کلاس ہوتے ہیں نا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا مینٹل ہیلتھ کا, یہ چیزیں, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ بھی اگنور کرتے ہیں اپنے بچوں کو. وہ پیسے دے دی, گاڑی دے دیا, سب کچھ دے دی چیزیں, وہ کہتے ہیں ہاں بس ہم تو اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں. That is true. دیکھیں سب سے بڑی بات مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ امیروں کے بچوں کو ہی کیوں پرابلم ہوتی ہے, جیسے بھی آپ نے سوال پوچھا, یہ بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے, اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اور وہ آپ کبھی نا ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے, اس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. کبھی یہ ریسرچ پڑھے نا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی وائی پیپل ڈو واٹ دے ڈو. اب دیکھیں امیروں کا جو بچہ ہے, جب ایک بچہ, ہمارا جو برین ہے نا, میں پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارا برین ورکس ان کانٹراسٹ, اٹ ورکس بائی کانٹراسٹ. یعنی اگر مثال کے طور پہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ گرین ہے, تو پھر مجھے بلو کا ٹینٹ ساتھ نظر آئے گا تو مجھے ڈفرنٹ نظر آئے گا. وائٹ اور آف وائٹ میں جو ڈفرنس ہے وہ جب ساتھ رکھیں گے تو نظر آئے گا, ورنہ تو جنرلی وائٹ ہی لوگ کہیں گے. یہ جو ہم کانٹراسٹ نہیں نہ دیتے, جب وہ کہتے ہیں اگر ایک امیر آدمی کو خوش ہونا ہے تو پہلے ہی ہیز ٹو لوز ایوری تھنگ اینڈ دین گین اٹ بیک اینڈ دین ہی ول بی ہیپی. ایک امیر آدمی ہے جو عمارت میں چل رہا ہے, جس کے لیے نارمل سی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر, لیوش کھانے, 10-20 نوکر, یہ اس کے لیے نارمل ہے. وہ بچہ گرو اپ کر رہا ہے اس چیز سے کہ یہ تو نارمل ہے, اس سے اوپر کچھ ہوگا تو میں خوش ہوں گا, اس سے اوپر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. That's why rich kids are never happy. اسی لیے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اسکولز میں لوگ جاتے ہیں, ان کے بچے خوش نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے آئی فون ان کے پاس ہوتا ہے, ایپل کا لیپ ٹاپ ہوگا, گارڈوں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں,
AC سے اتر رہے ہیں, AC میں جا رہے ہیں, اچھا جم بھی جا رہے ہیں تو جم جا کے کہہ رہے ہیں ذرا AC تیز کر دیں, you know, so that's the kind of mindset that they have. اب اس چیز کو آپ کیسے بیٹ کریں گے؟ اس چیز کو آپ بیٹ کریں گے with knowledge and education, constant knowledge and education. جب آپ شروع کرتے ہیں کسی محاذ پہ چلتے ہیں تو پہلے آپ کو نا بہت فرکشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپوزیشن بڑی ملتی ہے, لوگ کہیں گے نہیں یہ تو ایویں آہستہ آہستہ آپ لگے پھر جا کے کہیں چینج آتا ہے. اٹس گونا ٹیک اباؤٹ 10-15 to 20 years. آئی تھنک ان سب میں پیرنٹس کی پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. امیر پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے پالنا ہے. میرے خیال سے شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, بچہ پیدا کرنے سے پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں پری میرٹل کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں پری چائلڈ برتھ کاؤنسلنگ, کہ اگر آپ انگلینڈ میں, امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی کا بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو دونوں 3 مہینے پہلے 6 months سے 7 months سے دونوں کپل جو ہے نا وہ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو ول بی ریزنگ دا چائلڈ, ٹھیک ہے. یہ ہیں کام کرنے والے. ہم جب بغیر کسی وجہ کے, ہم جب بغیر کسی کام کے کسی کو ریوارڈ کرتے ہیں نا تو اس کو ریوارڈ کا سینس ہی نہیں ہوتی. بالکل ایسے تو ہم نے یہ سینس نہیں ڈالی اپنے بچوں میں, اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو خوشی نہیں نا حاصل ہوتی وہ ڈرگس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا مجھے اس ڈرگ سے تو بڑا مزہ ہے, اس پل سے تو بڑا مزہ ہے, یہی ہے. سو وہ جو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے جس کو لوگ حاصل کر کے خوشی ہوتے ہیں وہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس پہ تاکہ ان کو خوشی مل جائے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیونگ سیڈ دیٹ ہے خوشی. اف یو آر ناٹ ہیپی, دوڑ خوشی کی ہے کہ خوشی کہاں سے ملے گی. ایگزیکٹلی. اچھا یہ جو پنکی کیس ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو آپ نے جیسے بتایا بڑا نیٹ ورک ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو نواب ٹاؤن ہے یہاں پہ یہ رہائش گاہ ہیں اور آس پاس سب یونیورسٹیز ہیں, چاہے سپیر یونیورسٹی کی بات کریں, لاہور, کام سیٹ, بیکن ہاؤس, یونیورسٹی کا 50% بچہ ڈرگس پہ لگا ہوا ہے. کیا ٹیچرس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو 50% نہیں ہے, اوکے 50 سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیچرس کی پرسنٹیج سنیں گی تو آپ پریشان ہو. یہی تو پرابلم ہے نا, یہی تو پرابلم ہے کہ جب ٹیچرس خود, یہ میں ایک بہت بڑے ادارے کی بات کر رہا ہوں, ان کا ہم سروے کرنے گئے نا تو ہمیں وہاں سے کچھ پرابلمس فیس ہوئی تو ہم نے جا کے ان کے ڈین سے بات کی, اور ڈین خود ایکیوز تھے, ٹھیک ہے. تو وہ کچھ ڈرگز لے کے, کچھ بوٹل لے کے تو بچوں کو پاس کر دیتے. تو ایک ایسا سسٹم تھا کہ جہاں پہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کٹھے بیٹھ کے ڈرگس کر رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹیچرز بھی آج کل ینگ ہی ہوتے ہیں نا, آپ کون سے کوئی 70 سال کا زیادہ, اب تو آپ کو پتہ ہے ینگ گریجویٹس ہیں وہ ٹیچرز آ جاتے ہیں, تو ان کو بھی پرابلم تو اسٹوڈنٹ لائف سے پڑ جاتی ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یونیورسٹی, کالجز, اسکولز, یہ بہت بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے, ہاٹ سیلنگ پوائنٹ ہے. ایک ٹائم پہ صرف 2 بجے ان کو 10 ہزار بچے ایک جگہ مل جائے. اس سے بڑی مارکیٹ کیا ہوگی نا. یہ بکر اب عید آنے والی ہے, ہم بکروں کی مارکیٹ میں جائیں گے, وہاں سارے بکرے ہوں گے, سو ویل ہیو لاٹ آف ویرائٹی. ایک نہیں ملے گا, دوسرا نہیں ملے گا, تیسرا نہیں ملے گا. وہاں پہ کسٹمرز بھی بہت ہوں گے. تو یہ کسٹمرز ہے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں, زیادہ تر ڈرگز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ بک رہی ہے, آن لائن پہ بک رہی ہے. اور میں آپ کو تیسری چیز کا انکشاف کرنے والا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو, جس پہ ابھی تک بالکل بات نہیں ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرگ سپلائی پھیلائی جا رہی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کن کمپنی سے پھیلائی جا رہی ہے؟ یہ جو ڈلیوری کمپنیز, یہ جو آپ کے ڈلیوری رائڈر, ان کو کوئی پولیس والا چیک نہیں کرتا. فوڈ پینڈا نام نہیں لیتا, جیسے فوڈ پینڈا ہو گئے, اس طرح کے یہ دوسرے ہو گئے, ان کو کوئی بھی نہیں چیک کرتا. جیسے رائڈز ہوتی ہیں. اچھا اب ان میں پرابلم کیا ہے؟ کمپنی اونرز کو کچھ نہیں پتا. جو کمپنی کے مالکان ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے بزنس میں, ان کو کچھ نہیں پتا. یہ سارے آگے لوور سٹاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ان کا نام خراب کری جا رہے ہیں, جتنے بھی یہ ڈلیوری والی کمپنیز ہیں ان کا نام گندا ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی اتنا پیسہ کما لیا, ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ لوگ جو آگے, جن کو بہت کم پیسے ملتے ہیں نا, یہ ایسی سپلائی کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ہیو ہیڈ 5-6 پیپل ان رائڈرز میں سے, کیونکہ میں بڑا فریکوینٹ منگواتا ہوں, آفس میں کھانا منگوانا ہوتا ہے. میں آپ نے کہا میں فریکوینٹلی منگواتا ہوں, میں کہا ہے نہیں کھانا آفس میں کھانا منگوانا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں آنیسٹلی, ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ری ہیب سینٹر میں ہے, اور یہاں پہ وہ کھانا دینے آ رہے ہوں, پھر بھی مجھے آفر کرتے ہیں. سر کبھی بوتل شوتل چاہیے ہو, کبھی کچھ بھی چاہیے ہو نا, کیونکہ آپ ان کو جب 200-500 ٹپ دے دینا ایک دفعہ, تو ان کو لگتا ہے اچھا یہ اگر اس کی اتنی ٹپ دیتا ہے تو یہ اور بھی شوق رکھتا ہوگا. وہ ساتھ ہی, اور پھر میں ان کی شکل دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ نے بار بورڈ پڑھا ہے؟ کہتا ہاں سر پڑھا تو ہے, لیکن میں نے کہا چلے پھر بھی میں آپ کو بتا دوں. تو یہ لوگ بھی ہیں جو بہت نقصان کرتے ہیں. سارے ایسے نہیں ہوں گے بٹ میجورٹی, بٹ وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا اجڑ جو ہے نا, اب جو کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ ہم اس اجڑ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اپنے سے باہر دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے. I cannot change the sunshine. I cannot change the rain. I cannot change the soil.
I cannot change the sky. جی I cannot change a human being. What can I change? Myself. اوکے So point یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو Right. ایجوکیٹ کرنا ہے, بچوں سے پہلے اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچوں کو کیسے ریز کرنا ہے. بچوں کی عادات کو دیکھیں, جہاں پہ ان کی عادات, باڈی لینگویج تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, کوسچن یور سیلف کہ یہ کیوں چینج ہوئی ہے, گیٹ انٹو اس کی ڈیٹیل میں جائیں, اسے پوچھیں, اس سے بات کریں. پروووکیشن اور انیبلنگ جو دو چیزیں ہوتی ہیں یہ بالکل مت کریں. انیبلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پیسے دے دینا, یا کچھ ایسا. پرووکنگ ہوتی ہے کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں وہ آل فال کرتا ہے, پھر آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں. نہ مارنا ہے, نہ گالی دینی ہے, نہ پیسے دینے ہیں زیادہ. حساب کتاب, اکاؤنٹیبلٹی ہم جس کو کہتے ہیں, کہ اگر آپ بچے کو مثال کے طور پہ 1000 روپیز دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے جو بیٹا 2 دودھ کے پیکٹ لے آؤ ڈرائیور کے ساتھ جا کے. بیٹا 2 دودھ کے پیکٹ تو لے آیا, باقی کا وہ جتنے بھی 400-500 بچے ہیں وہ کدھر ہیں, وہ مدرس نہیں پوچھتی. ٹھیک ہے, تو ڈبی بھی 400-500 کی آ جاتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹس. اچھا, جاتے جاتے ان دی اینڈ اگر کوئی ہمیں اس طرح کا کوئی شخص, کوئی بچہ, کوئی وہ دیکھ رہا ہے جو بھی اسٹارٹ ہے جس کا ایڈکشن کا, وہ جس کو کسی دوست نے کہا ہو ایک سگریٹ ہی تو ہے یار, پی لو, آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ اپنی زندگیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور اگر کبھی ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے, ڈرگ سامنے پڑی ہو, تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں ہیں. پرو ایکٹیولی اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی گول بنایا ہوا اور ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے نا, مثال کے طور پہ اگر کسی بچے نے یہ سوچا ہوا ہے نا میں نے میراتھن رنر بننا ہے, جی, میں نے اسین بولٹ کا ریکارڈ توڑنا ہے, آئی وانٹ ٹو بی دی فاسٹسٹ گائے, یا میں نے لیٹس سپوز سپر ڈپر باڈی بلڈر بننا ہے, یا میں نے کوئی کرکٹر بننا ہے فلانا. جب آپ کی زندگی میں کوئی گول ہوتا ہے نا, تو 80% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یو آر ٹو بزی چیسنگ دیٹ گول. اوکے, آپ پھر وہاں سے, یہ کام ہے ویلے دماغوں کا, جن کا کوئی گول نہیں, جن کا کوئی گول نہیں ہوتا, سب گول مول ہوتا ہے. وہ بیٹھے ہوتے کہتے کیا کریں, میوزک لگا دو, اے سی لگا دو, مزہ نہیں آ رہا, کھانا کھا لو, مزہ نہیں آ رہا, شراب پی لو, مزہ آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جن کو پتا ہے میں نے صبح ٹریننگ پہ جانا ہے, شام کو جانا ہے, دفتر جانا ہے, کام کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, یا ان کے کوئی اور گولز ہیں. تو ایسے لوگ نشے میں بہت کم پڑتے ہیں, لیکن تب پڑتے ہیں جب وہ سارے گولز اچیو کر لیتے ہیں اور اگلا کوئی گول نہیں بناتے, جو فری ٹائم ہوتا ہے. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ every top of the mountain is the start of the next one, so keep climbing. ٹھیک ہے, یہ جرنی ہے جس کو انجوائے کرنا ہے. آرام آرام سے سکسیس آتی ہے, آرام آرام سے ریزلٹس آتے ہیں, آرام آرام سے مزہ آتا ہے. موڈ مینج سیکھ لیں. اگر انسان, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بچے اگر موڈ مینجمنٹ سیکھ لیں, اپنا ڈوپامین ریلیز کرنا سیکھ لیں, ان کو کسی ڈرگ کی زندگی میں ضرورت نہیں. ویری نائس سر, بہت اچھی آپ نے بات کی, تھینک یو سو مچ. چلیے, آئی ہوپ آج کے پوڈ کاسٹ سے جو ہے لوگوں کو ایک اچھی موٹیویشن ملی ہوگی. I hope so too. جی ناظرین, جیسے علی نے بات کی کہ موٹیو بنائیں, کوئی گول بنائیں اپنی زندگی کا, اور اس کو فالو کرنے کے لیے چل پڑیں. یہ جو ڈرگس ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو, اس میں کچھ بھی نہیں رکھا, اس میں صرف زندگیاں تباہ ہی ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.